السلام علیکم جی. آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں احمد ہوں. شہباز شریف صاحب کو ضمانت بھی ملی اور اس کے بعد باہر جانے کی اجازت بھی مل گئی. یوں سمجھے کہ این آر او مل گیا. اس کے ساتھ ہی خطے کے حوالے سے اگر بات کریں تو امریکہ باز نہیں آ رہا. رشیا اور امریکہ کے درمیان حالات پھر کشیدہ سے کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں. تو بات کرتا ہوں، پہلے تو میں بات کرتا ہوں شہباز شریف کے حوالے سے. شہباز شریف جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں کچھ دن پہلے ہی ان کی ضمانت ہوئی ہے اور وہ باہر آئے ہیں. تو ان کو عدالت کی طرف سے ضمانت مل گئی. حالانکہ دو ججوں کے درمیان جب ان کا بینچ بنا تو ایک جج نے انکار کر دیا کہ ان کو ضمانت نہیں مل سکتی، باہر جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تو اس کے بعد ایک تاریخی نوعیت کا واقعہ پیش آتا ہے کہ ایسا دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ ایک چپڑاسی جو ہے وہ دو ججوں کا فیصلہ سنا دے. تو بالکل ایسا پاکستان میں ہوا کہ جو چپڑاسی ہے ایک، وہ شہباز شریف کا فیصلہ سنا دیتا ہے کہ ان کو ضمانت ہو گئی ہے. ایسا ہسٹری میں کبھی کسی ملک میں نہیں ہوا کہ ایک چپڑاسی اس طرح آ کے فیصلہ سنائے. بالکل اسی طرح ان کو ضمانت بھی ملی. ابھی حال ہی میں کل کی بات ہے، انہوں نے عدالت سے رجوع کیا کہ کینسر کا مریض ہوں میں اور مجھے باہر علاج کروانے کے لیے جانے دیا جائے. تو وہ عدالت جو عام طور پر تو پیشی پر پیشی اسی طرح ہوتا ہے، سماعت نہیں ہوتی، کسی غریب کی سماعت نہیں ہوتی کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ تگڑا وکیل کر سکے. لیکن اگر اسی جگہ پر شہباز شریف ہوں اور پیسہ لگائیں اور تگڑا وکیل کریں تو دن میں 3 دفعہ سماعت ہوتی ہے. پہلے 9 بجے، آج 9 بجے کل 9 بجے سماعت ہوئی. پھر اس کے بعد ان کی سماعت 12 بجے ہوئی، دوبارہ ان کو بلایا گیا اور اس کے بعد دوبارہ ان کو دوبارہ 2 بجے کل بلایا گیا. تو آپ خود دیکھیے گا کہ کس طرح ہمارا عدالتی نظام ہے اور کس طرح ہمارا انصاف کا نظام ناکارہ ہو چکا ہے. اب میں اس پہ تھوڑا سا کیس پہ بات کروں تو یہ مین ایکیوزڈ ہیں اس کیس کے، اور بڑے خوبصورت سوال 2-3 پوچھے حکومتی وکیل نے ان سے. جو پروسیکیوٹر تھا اس نے بڑے خوبصورت اور بڑے جاندار سوال پوچھے ان سے، اپنے جج سے جو ان کو ضمانت دینے چاہ رہے تھے. ضمانت کہہ رہا ہوں، ان کو باہر بھیجنے کی. جو انہوں نے کہا کہ میں کینسر کا مریض ہوں، مجھے باہر بھیجا جائے، میں کوئی دہشت گرد تو نہیں ہوں، میں کوئی ملک خلاف بیانیہ تو نہیں دیتا جو میرا نام ECL میں ڈالا جائے. تو میرا نام کیوں ECL میں ڈالا گیا ہے؟ تو مجھے باہر جانے دیا جائے، مجھے علاج کے لیے باہر جانے دیا جائے. تو ان سے جب حکومتی وکیل نے پوچھے، پہلے جب بلایا ان کو تو 12 بجے حکومتی وکیل کو کہا کہ آپ ریکارڈ لے کے آئیں. تو حکومتی وکیل آپ خود دیکھیں کہ ابھی 12 بجے بلا رہے ہیں، اس کے بعد دوبارہ سے 2 بجے بلایا گیا ان کو کل. تو دوبارہ سے جب حکومتی وکیل سے پوچھا گیا کہ آپ ریکارڈ لے کے آئیں تو انہوں نے واضح طور پر کہا کہ سر کرونا میں کس طرح ایک ہی دن میں 2 گھنٹے کے اندر میں ریکارڈ کہاں سے لے کے آؤں، مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں. تو انہوں نے 2-3 سوال پوچھے جو بڑے جاندار سوال تھے. وہ میں سوال آپ سے ڈسکس کر دیتا ہوں. پہلا سوال تو انہوں نے پوچھا جج صاحب سے. انہوں نے کہا کہ کیا ان کا کوئی 35 سال انہوں نے اس ملک پہ حکومت کی ہے، تو کیا 35 سالوں میں انہوں نے کوئی ایسا ریزنیبل ادارہ نہیں بنایا جس پر یہ اعتماد کر سکیں؟ پہلا سوال تو اس نے یہ پوچھا کہ 35 سال ان لوگوں نے ملک پہ حکومت کی ہے، تو کیا انہوں نے 35 سال میں شہباز شریف تقریباً آلموسٹ 2 سے 3 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، تو کیا انہوں نے اپنے اس دوران حکومت میں کوئی ایسا اعتماد والا ادارہ نہیں بنایا جہاں پر یہ اپنا علاج کروا سکیں؟ یا جو مجھے ٹائم دے ریکارڈ اکٹھا کرنے کا جو میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں، تاکہ ان سے پوچھے کہ انہوں نے کون سا ایسا اعتماد والا ادارہ بنایا ہے جس پر یہ اپنا علاج بھی کروا سکیں اور ہمیں بھی ٹائم مل سکے تاکہ ہم ان کے خلاف جو ریکارڈ ہیں وہ ہم پیش کر سکیں. تو عدالت نے اس پہ کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا اور عدالت خاموش رہی. اس کے ساتھ ہی نہ ہی عدالت نے یہ سوال شہباز شریف صاحب سے پوچھا. اس کے ساتھ ہی انہوں نے بڑا خوبصورت ایک اور سوال کیا. انہوں نے کہا حکومتی وکیل نے کہ ایک بندہ ان کا گارنٹر جس کی یہ گارنٹی دے رہے ہیں، وہ بندہ آج تک بیماری کا بہانہ کر کے گیا، وہ آج تک نہیں آیا. تو یہ جو مین ضمانت دار ہیں جنہوں نے ضمانت دی، جنہوں نے گارنٹی دی، تو یہ جا رہے ہیں، ان کی کیا گارنٹی ہوگی کہ یہ واپس آئیں گے؟ تو جب ان سے دوسرا سوال پوچھا گیا تو اس پر بھی عدالت خاموش تھی. اس پر بھی لاہور ہائی کورٹ نے کسی بھی قسم کا کوئی رسپانس نہیں کیا، اور نہ ہی اس کا سوال پوچھا گیا شہباز شریف صاحب سے کہ آپ نے میاں صاحب کی ضمانت دی تھی کہ یہ علاج کروا کے واپس آ جائیں گے، تو ابھی وہ واپس کیوں نہیں آئے؟
تو اس کے بارے میں بھی عدالت نے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کی، اور اس کے باوجود ان کے 2 کویسچن جو تھے، جو ان کے آرگومنٹ تھے، وہ رد کر کے ان کو باہر جانے کی اجازت دے دی۔ اب آپ خود سوچئے گا کہ ہمارا عدالتی نظام جو ہے، آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی ہوگی کہ خدا کی قسم جو کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، لیکن ناانصافی اور جو قانون کا جہاں پر انصاف نہ ہو، جس ملک میں قانون نہ ہو، وہ نظام نہیں چل سکتا۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ ظلم اور نا انصافی کا نظام نہیں چل سکتا، کفر کا نظام تو چل سکتا ہے۔ جس معاشرے کی بنیاد ہی انصاف ہو تو اس معاشرے میں ہی انصاف نہ ہو۔ آپ خود دیکھیے گا، مجھے اپنی رائے دیجیے گا کمنٹ باکس میں کہ ہمارا عدالتی نظام کس طرح نکارہ ہو چکا ہے۔ اگر یہی چیز دیکھی جائے کہ اگر ان پر طرز کیا جائے، یہی چیز دیکھی جائے کہ وہ بیمار ہیں، کینسر کے مریض ہیں، ان کو ضمانت دی، پھر ان کو باہر جانے کی اجازت دی، علاج کروانے کی اجازت دی گئی، تو پھر ایسے تو ہزاروں مریض ہیں عدالتوں میں، جیلوں میں ہزاروں مریض ہیں، تو کیا ان کو بھی اسی ضمانت پہ اسی وجہ سے چھوڑ دیا جائے کہ وہ بیمار ہیں، پیشنٹ ہے، ہارٹ کے پیشنٹ ہے، کینسر کے پیشنٹ ہے، کوئی پیشنٹ ہے، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں، تو ان کو علاج کے بہانے کے، علاج کی آڑ میں ان کو ضمانت دے دی جائے، ان کو باہر نکال دیا جائے، ان کو علاج کروانے کی غرض میں ان کو چھوڑ دیا جائے؟ اگر تو شہباز شریف صاحب کے ساتھ قانون والا عمل ہوا ہے، ان کے ساتھ انصاف ہوا ہے، تو باقی جو عدالتوں میں، باقی جو جیلوں میں ملزم بھرے پڑے ہیں، ان کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ ان کے ساتھ بھی انصاف کرنا، جو باقی پڑے ہوئے ہیں، کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے، کوئی کینسر کا پیشنٹ ہے، تو پھر ان کے ساتھ انصاف کیوں نہیں؟ غریب عدالت میں اسی طرح دھکے کھائے گا، غریب کو انصاف نہیں ملے گا کیونکہ اس کے پاس اچھا وکیل کرنے کے پیسے نہیں ہیں، اور امیر جس کے پاس پیسے ہیں، جس کے پاس اچھا وکیل کرنے کی استطاعت ہے، وہ جب چاہے اپنی ضمانت لے سکتا ہے اور اپنے کیس کی دن میں 3 دفعہ سماعت کروا سکتا ہے۔ اپنی رائے دیجیے گا مجھے اس بارے میں کہ ہمارا عدالتی نظام نے یہ جو فیصلہ کیا ہے، کیا وہ ٹھیک کیا ہے؟ کیا ہمارا عدالتی نظام واقعی معذور ہو چکا ہے، لاغر ہو چکا ہے؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں بات کرتا ہوں خطے کے حوالے سے۔ اگر بات کریں تو رشیا اور امریکہ کے درمیان حالات کشیدہ تر ہوتے جا رہے ہیں، مزید کشیدہ ہو چکے ہیں۔ ابھی کل ہی کی رپورٹ ہے کہ امریکہ کے جاسوس طیارے جو ہیں وہ رشیا کی حدود میں جیسے ہی داخل ہوئے تو انہوں نے اس امریکن جو جاسوس طیارہ تھا فضا میں، اس کو کور کر لیا اور اس کو وارننگ دی اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ اس طرح دوبارہ سے اگر دیکھیں تو وہی جو پہلے جو ہوئی کولڈ وار امریکہ اور رشیا کے درمیان، تب تو پاکستان نے ساتھ دیا اور افغان طالبان نے ساتھ دیا تو رشیا کے ٹکڑے ہو گئے، تو اب کیا پاکستان امریکہ کا ساتھ دے گا؟ اب تو پاکستان امریکن بلاک سے نکل کر رشین بلاک میں انٹر ہو چکا ہے، جس میں رشیا، چائنا، پاکستان، ایران اور ترکی ہیں۔ تو کیا اب پاکستان امریکہ کا ساتھ دے گا کہ نہیں؟ اگر اسی طرح ایک اور خبر پر نظر ڈالیں تو امریکہ نے چائنا کو روکنے کے لیے، چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک G7 ہے، جو بڑے بڑے ممالک ہیں، G7 ایک گروپ بنا ہوا ہے، گروپ 7 جسے کہتے ہیں، اور اسے گریٹ 7 بھی کہتے ہیں۔ یہ 2007 کی رپورٹ کے مطابق 2018 کی رپورٹ کے مطابق دنیا کی 58% دولت کو قابض کیا ہوا تھا۔ دنیا کی 58% جو GDP تھی وہ انہی کے کنٹرول میں تھی۔ تو اب اگر دیکھیں تو اس کا انفلوئنس کم ہو چکا ہے۔ اس کا دوبارہ اجلاس بلایا ہے امریکہ نے G7 کا، جس میں ہے جاپان، آسٹریلیا، امریکہ، اور اس کے ساتھ فرانس ہے، اٹلی ہے، UK ہے، اس کے بعد امریکہ ہے۔ یہ کچھ ممالک ہیں جن کا 7 ممالک ہے، جس کو گریٹ 7 بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے امیر ترین ممالک ہیں جنہوں نے دنیا کی آدھی سے زیادہ دولت کو کنٹرول کیا ہوا تھا، اور انہوں نے اب دوبارہ سے جو ہے اپنی ایک کانفرنس بلائی ہے، اور انہوں نے دعوت دی تھی انڈیا کو بھی دوبارہ سے آنے کی۔ تو بدقسمتی سے جب انڈیا ادھر انڈیا کے گئے ہیں تو ادھر ان کو کرونا وائرس، ان کا ٹیسٹ جو پازیٹیو آ گیا، تو وہ اس کانفرنس میں شامل نہیں ہو سکے، ان کو نہیں اس میں شامل کیا گیا۔ تو انہوں نے واضح طور پر جو مدعا، ان کا مین مدعا یہ ہے، وہ یہی انہوں نے بات ہی ایران کے اٹامک پلانٹ پہ کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر دیکھیں تو انہوں نے چائنا کو روکنے کے لیے ایک اسٹریٹجی اپنائی ہے۔ اب 2013 سے لے کر 2020 کے تک چائنا کوشش کرتا رہا، ایک معاہدہ ہوا یورپین یونین کے ساتھ
اب 2020 کو وہ معاہدہ سائن ہوا یورپین یونین کے ساتھ چائنا کا. اب امریکہ نے کچھ یورپین یونین نے پابندیاں لگائیں چائنیز پر, اور کچھ پابندیاں چائنیز نے لگائی یورپین یونین پر. تو اس کی وجہ سے وہ معاہدہ جو 7 سال بعد ہوا تھا ٹریڈ کا معاہدہ, تو وہ معاہدہ بھی اب تھوڑا سا دھندلا سا پڑ گیا, کیونکہ اس وجہ سے جو یورپین نے پابندیاں لگائیں امریکہ کے کہنے پر چائنیز پر, اور پھر چائنیز نے یورپین پر پابندیاں لگائیں صرف اسی وجہ سے. اب دیکھیے گا کہ آنے والے وقتوں میں کوئی شک نہیں, اگر دیکھا جائے تو جو چائنا ہے وہ کچھ ہی سالوں میں آفیشیلی طور پر اناؤنس کر دے گا اپنے آپ کو سپر پاور. تو دیکھنا یہ ہے کہ اب یورپ کا ٹلٹ کس طرف ہے. یورپ اب خود سے کھل کر تو کچھ بھی چائنا کے خلاف نہیں کہہ رہا, کیونکہ وہ ایک امریکہ کے سہارے پہ چائنا کی دشمنی مول نہیں لے سکتا. اس لیے اب یورپ کا ٹلٹ جو ہے وہ کچھ چائنا کی طرف ہے اور کچھ امریکہ کی طرف ہے. دیکھتے ہیں اب آگے صورتحال ہوتی ہے اور خطے کے کنٹرول کرتا ہے اور کون کرتا ہے, اور دنیا میں سپر پاور آنے والی جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں. امریکن اگر دیکھا جائے جو اعداد و شمار جو فیکٹس اینڈ فگر بتاتے ہیں وہ تو 110% چائنا کے حق میں ہے کہ آنے والی سپر پاور آپ کی کچھ ہی سالوں میں 2-3 سالوں میں جو آفیشیلی ڈکلیئر ہونا صرف باقی ہے وہ چائنا ڈکلیئر کر دے گا. اس کے ساتھ یہ امریکہ کس حد تک کنٹرول کر پاتا ہے چائنا کو یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی مجھے دیجیے گا اجازت. خدا حافظ.